پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں یہ ستارے تعداد میں کتنے ہیں؟ دیکھنے میں یہ لاکھوں کروڑوں معلوم ہوتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک روشن رات میں ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عمر ہیں جن کی نیکیاں ان ستاروں جتنی ہیں۔ پیارے بچوں، پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کس درجے میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی کے برابر ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم سب صحابہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ شکر تیرا یا الہی تو نے ہم کو کیا، بعد ابو با وفا صحابہ اہل بیت کا، بعد ابو با وفا صحابہ اہل بیت کا۔ پیارے بچوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس میں محبت تو دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان چار باتوں میں مجھ سے سبقت لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے پہلے اظہار اسلام کیا، مجھ سے پہلے ہجرت کی، سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہونے کا شرف پایا، اور مجھ سے پہلے نماز قائم فرمائی۔ پیارے بچوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے تو کیا کہنے ہیں۔ آئیے مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق عمر جنتی جنتی، عثمان و علی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ پیارے بچوں، قرآن میں اللہ پاک مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر سورۃ اللیل پارہ 30 آیت 17 تا 21 میں آپ رضی اللہ عنہ کے اللہ کی رضا کی خاطر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور عنقریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی ملے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها۔ ترجمہ، اگر تم اس یعنی نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد
فرما چکا ہے، جب کافروں نے انہیں یعنی ان کے وطن سے نکال دیا تھا جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے۔ پیارے بچوں، اس سفر ہجرت کی وجہ سے آپ کا لقب ثانی اثنین ہے، یعنی دو میں سے دوسرے، پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہجرت کے علاوہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ رضی اللہ عنہ ہی ثانی ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین میں بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی ثانی ہیں، یعنی دوسرے نمبر پر۔ چار یاران نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ تو بتاؤں میں آپ کو کہ وہ کیسا شرف تھا۔ ان کا شرف یہ تھا کہ وہ خود بھی صحابی، ان کے والد بھی صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، اور پھر ان کے پوتے بھی صحابی، ان کی بیٹیاں بھی صحابیات، ان کے نواسے بھی صحابی۔ سبحان اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب فیضان صدیق اکبر پڑھنا نہ بھولیں۔ میں نے بھی یہ سب اسی کتاب میں پڑھا ہے۔ آپ ایسی ہی دلچسپ معلومات دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔